الملك بن ابي شوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن ابي صالح عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اكل احدكم فليقع اصابعه فانه لا يدري بأيديهن البركه. وفي الباب عن جابر وكعب بن مالك وانس رضي الله تعالى عنهم هذا حديث حسن غريب لا نعرف الا من هذا الوجه من حديث سهيل. لاقے اصابع، انگلیوں کو چاٹ لینا. اب روایت کو دیکھیے، اذا اکل احدکم فلیلعق اصابعہ، کھائے تو انگلیوں کو چاٹ لے بس. فإنه لا يدري في أيتهن البركة، کس انگلی کے اندر برکت ہے یہ نہیں آدمی جانتا، اور اس برکت سے آدمی مستغنی نہیں ہو سکتا. اب صاحب کتاب ایک ادب کو ملحوظ رکھتے ہوئے ترجمۃ الباب قائم فرما رہے ہیں جو روایت کے کلمات سے زیادہ ہیں. روایت میں آپ کا جو ارشاد ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ کس وقت چاٹے، لیکن جو کھائے تو چاٹ لے. صاحب کتاب ترجمۃ الباب میں لاتے ہیں باب ما جاء فی لاق الاصابع بعد الاکل. یہ نہیں ہے کہ ہر لقمے کے اوپر چاٹتے رہو انگلی کو. دو چار آدمی بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں اور برابر ایک آدمی چاٹتا ہے اور پھر انگلی کو کھانے میں ڈال دیتا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ دوسرے کھانے والوں کے لیے باعث تقدر ہو جائے. اس لیے آداب کا تقاضا یہ ہے ساتھ بیٹھ کر اور کھانا، تنہا نہ کھانا بلکہ دوسروں کے ساتھ کھانا. یہ خود نبی کریم علیہ السلام کی سنت ہے. اس لیے کھائے تو چاٹے انگلی کو، لیکن آخر میں چاٹے. اس کی علت کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيَّتِهِنَّ الْبَرَكَةُ، کھانے کے اندر برکت کا ہونا. اب برکت ہوگی تو بنیاد اس کی بنے گی اس کا حلال ہونا. جس مال سے یہ کھانا تیار ہوا ہے وہ مال حلال تھا، اس لیے برکت ہے، پورے کے اندر برکت ہے. تو یہ آپ کا ارشاد فرمانا کہ یہ معلوم نہیں کہ کس کے اندر برکت ہے، اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ اس پورے کھانے میں برکت ہے. تو بظاہر یہ معلوم ہوتا کہ برکت کے مفاہیم مختلفہ ہیں. کسی چیز کا ضرورت جتنی چیز ہے اس سے زیادہ ہو جانا، برکت کے اندر یہ بھی آئے گا. ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں آپ تشریف لے گئے اور ہانڈی کے اندر بکری پک رہی تھی، اس کے بڑے بڑے ٹکڑے کر کے آپ نے فرمایا لاؤ ذراع نکالو، اس کا دست شانہ نکالا گیا. آپ نے خود بھی تناول فرمایا اور دوسروں کو بھی کھلایا. پھر فرمایا ایک اور شانہ نکالو، نکالا. آپ نے خود بھی تناول فرمایا ایک اور شانہ نکالو. تو ابو رافع نے کہا کہ یا رسول اللہ، ایک بکری کے دو ہی تو شانے ہوں گے، ذراع. آپ نے فرمایا تم نے ٹوک دیا، میں جب تک تم سے کہتا رہتا اور تم نکالتے رہتے تو اس ہانڈی میں سے شانے نکلتے ہی رہتے، ذراعاً فذراعاً. تو یہ برکت کا مفہوم، چیز بڑھ گئی، دو شانوں کے بجائے تین کے چار، یہ بھی برکت کا مفہوم ہے. یہ بھی برکت کا مفہوم ہے کہ چیز اتنی ہی ہے
لیکن وہ کھانا 5 آدمیوں کے لیے کفایت کرنے والا تھا، 10 آدمیوں کے لیے کفایت کر گیا، 50 کے لیے کفایت کر گیا۔ ایک برتن میں، قصعے میں، بڑے پیالے میں کھانا رکھا ہوا ہے اور آپ 10 کی ٹولی کو بلا رہے ہیں، بلاؤ 10 آدمی، فرماتے ہر آدمی اپنے سامنے سے کھائے، بسم اللہ کر کے کھائے۔ ایک جماعت کھاتی ہے، اٹھ کر چلی جاتی ہے، دوسری آتی ہے کھا کر کے چلی جاتی ہے، تیسری آتی ہے کھا کر۔ فرماتے ہیں ہمیں ایسا لگتا تھا جیسے نیچے سے اگ رہا ہے، بڑھ رہا ہے کھانا، کفایت کر جائے۔ اور ایک اور بھی برکت کا مفہوم ہے کہ کھانا کھایا جائے تو اس سے جو اصل مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ پیٹ بھر لے آدمی، مقصد ہے کمر کا سیدھی کرنا تاکہ اللہ کی عبادت کر سکے۔ اصل مقصود یہ ہے، اس مقصود کا حاصل ہو جانا یہ بھی برکت کے مفہوم کے اندر ہے۔ آدمی کھاتا ہے، ہم کھاتے ہیں تو نیند آنا ضروری ہے، سونا ضروری ہوتا ہے۔ قیلولہ مولانا صاحب کا نماز قضا ہو سکتی ہے مگر قیلولہ قضا نہیں ہو سکتا ہے، اتنا کھایا جاتا ہے کہ اس کے بعد نیند سوار ہو جاتی ہے۔ اب اگر آدمی کھاتا ہے اور اس کی وجہ سے رغبت عبادت خداوندی کی طرف ہوتی ہے، یہ بھی برکت کا مفہوم ہے۔ مشہور تھا اکابر سے کہ کوئی گھاس کھودنے والا تھا، وہ سال میں 1 مرتبہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اور جو اس زمانے کے اکابر ہوتے تھے ان کی دعوت کیا کرتا تھا گھاس کھود کر کے۔ یہ لوگ منتظر رہا کرتے تھے، کہتے تھے اس کا کھانا کھاتے ہیں ہم، اس کی برکت سال بھر اپنے عمل اور جسم کے اندر دیکھتے ہیں۔ سن 28 میں، اب تو 100 سال تقریباً گزرنے کو آئے بلکہ زائد ہو گئے، دارالعلوم کا جلسہ ہوا تھا۔ دارالعلوم کے 5 جلسے ہو چکے ہیں دستار بندی کے۔ سن 28 میں جو جلسہ ہوا تھا اس میں بڑے بڑے اکابر تھے، حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی شریک تھے۔ فرمایا کسی نے کہا بہت خلق خدا تھی، کہتے تھے سب خیمے لگے ہوئے تھے عیدگاہ تک، اس میں لوگ ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے فرمایا کہ آدمی زیادہ ہیں کھانا کم ہے، فرمایا کہ کھانا نکال دو اور اس کو ڈھک دو، دیگ سے نکال کر کے کسی بڑے برتن میں یا بہت بڑی کرمچ جو آتی ہے موٹا کپڑا بچھا کر کے اس پر لڑ دو اور اس کے اوپر ڈھک دو۔ پھر تشریف لائے اور آ کر اس میں سے منہ میں 2-4 چاول رکھے اور اس پر چھڑک دیے اور خود بیٹھ گئے نکالنے کے لیے۔ مولانا فخر الدین صاحب سبق میں فرماتے تھے کمال تھا کہ ہم لوگ کھلانے والے تھے، حضرت نکال رہے تھے، اور ہم عجیب ہمیں تعجب تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ جیسے ہر خیمے میں بیک وقت کھانا پہنچ رہا ہے اور سارے لوگوں کے لیے کھانا کافی بھی ہو گیا۔ یہ تو حضرت مولانا فخر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مدینہ منورہ میں مجھے سنا، میں نے کہا یہ قصہ میں نے سنا ہے مولانا فخر الدین صاحب سے بھی بخاری کے ساتھ، فرمایا کہ یہ زائد چیز انہوں نے سنائی کہ جب رات کا وقت تھا کھانا ہو گیا تو حضرت نے کسی سے فرمایا کہ جاؤ چھتے کی مسجد میں جا کے کہہ دو کہ الحمدللہ کھانا پورا ہو گیا۔ اس زمانے میں بجلی کہاں تھی؟ چنانچہ وہ آدمی گیا، دیکھا کہ اندھیرا ہے، کوئی تو نظر نہیں آ رہا ہے،
سوچا کہ کیا کس سے کہوں، پھر خیال آیا کہ حضرت پوچھیں گے تو میں کہہ تو دوں، میں نے کہہ دیا کھڑے ہو کر کے کیا حضرت نے بھیجا ہے، کھانا پورا ہو گیا۔ تو اس کے چاروں کونے سے 4 آدمی اٹھ کر کے آئے، کہا کس نے بھیجا ہے؟ کہا شیخ الہند نے۔ فرمایا الحمدللہ، یہاں کھانا نکالنا اور وہاں جو حضرت کی نظر میں اس وقت میں اولیاء اللہ تھے، انہیں دعا کے لیے بیٹھا دیا چھتے کی مسجد میں کہ تم لوگ دعا کرو۔ وہ دعا کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور خود کھانا نکالنے، اللہ نے برکت عطا فرما دی۔ وہ کھانا جس کے بارے میں یہ خطرہ تھا کہ یہ کفایت نہیں کر پائے گا، اس نے کفایت کر دی۔ اب ہمارے اندر یہ چیز کہ ہم دعا کریں یہ تو ختم۔ میں کہتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ بارش نہیں ہوتی ہے، کوئی دعا مانگتے ہی نہیں ہے۔ ہم اپنے بچپن میں ہر جمعے کے اندر سلام پھرنے کے بعد جو مکبر ہوتا تھا وہ کہا کرتا تھا کہ دعا کرو اللہ باران رحمت نازل فرمائے، جو کہتے ہی نہیں ہے۔ میں طلبا سے کہتا ہوں بھائی اس سے مؤذن سے کہ بھائی کہا کرو جب بارش نہیں ہوتی ہے کہ باران، 2-1 دن کہے گا پھر شرمانے، اللہ میاں سے مانگے ہم، اللہ کیسی بات ہے، مانگتے ہی نہیں، کوئی دعا ہی نہیں کرتا ہے۔ اور دعا کرتے بھی ہیں تو قلب واہی سے، خدا جانے کدھر دل و دماغ ہوتا ہے۔ دعا تو مانگنی چاہیے، اور دعا مانگنا تو کتاب الدعوات احادیث کے اندر اسی لیے ہے۔ 10 منٹ زیادہ ہو گئے ہیں۔